آج علماء کو ویسٹ پیپر، ٹیشو پیپر سمجھ لیا گیا ہے. آج مدارس کی کوئی عظمت نہیں، آج نبی کے دائمین کی کوئی عظمت نہیں، آج نبی کے خلفاء کی کوئی عظمت نہیں. آدمی مسئلہ آیا، ٹوپی کا مسئلہ، یوٹیوب کے اندر جا کر دیکھا، بیان اس کے اندر سنا، گوگل کے اندر تلاش کیا. کیا یہ گوگل اللہ تبارک تعالیٰ دے نہیں سکتا تھا؟ یہ یوٹیوب نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کتابوں کو نازل کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام تھا پیغمبروں کو بھیجنا. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کتابیں بھیجنے کی؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی پیغمبروں کو مبعوث کرنے کی، جبریل علیہ السلام کے پاس وحی دے کر بھیجنے کی؟ آج تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، حق کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، سنت رسول کے نام پر اسلام مسلمان دشمن یہود و نصارہ ویب سائٹ بنائے ہوئے ہیں، عیسائیت کی تعلیم دیتے ہیں، یہودیت کی تعلیم دیتے ہیں، سنتوں کے جنازے نکالے جاتے ہیں، نبی کی توہین اور نبی کی بے عزتی دلوں کے اندر پیدا کی جاتی ہے. اور آج امت کے اندر جو تباہی بربادی آئی ہے یہ علماء سے رشتہ توڑنے کی وجہ سے آئی ہے. اب نبی آنے والا نہیں، یہ نبی کا نائب ہے. اب نبی رسول آنے والا نہیں، یہ رسول کا نائب ہے. اب قرآن نازل ہونے والا نہیں، اب قرآن سمجھانے والا یہ عالم ہے، یہ اولیاء ہے، یہ اللہ کے بزرگان دین ہے. ان سے رشتہ توڑ کر یوٹیوب کی طرف متوجہ ہو گئے، گوگل کی طرف متوجہ ہو گئے. زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا. قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے. آج گوگل اپنا امام ہو چکا ہے، یوٹیوب اپنا امام ہو چکا ہے. سوشل میڈیا کے اندر ایسی ایسی چیزیں جن کے وجہ سے دین کی عظمت، قرآن کی عظمت، علماء کی عظمت، مدارس کی عظمت، یتیموں کی وقت، غریبوں کی محبت اور غریبوں سے تعلق، یہ سب چیزیں آج ختم ہو رہی ہیں. امت کا نوجوان طبقہ سوشل میڈیا میں ایسے لگا ہوا ہے گویا اس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. مسجد کے اندر ہو واٹس ایپ چل رہا ہے، مدرسے کے اندر ہو واٹس ایپ چل رہا ہے، سلام پھیرنے کے بعد میسج آیا اس کو دیکھا جا رہا ہے، بیت الخلاء کے اندر دیکھا جا رہا ہے. مسجد نبوی اس سے خالی نہیں ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کا کعبہ اس سے خالی نہیں ہے، صفا مروہ اس سے خالی نہیں ہے. صبح و شام ایک شراب کی لت کی طرح، ایک زنا کی لت کی طرح، ایک جوے کی لت کی طرح آج لے کیا جا رہا ہے. آج محبتیں کی جا رہی ہیں، آج جھوٹے فسادوں کے پیچھے، جھوٹی تصویروں کے پیچھے نوجوان اپنی زندگی تباہ برباد کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ، اگر تمہیں نہیں کرنا ہے، اگر تمہیں محبت کرنا ہے، اگر تمہیں مالدار سے تعلق پیدا کرنا ہے، تمہیں حسین سے اپنا تعلق پیدا کرنا ہے، کائنات میں میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا، سرور کونین، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کیا کسی سے محبت کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی ان کے سامنے حسین ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے سامنے مالدار ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے سامنے کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ جن کے پیروں کے غسالے سے، جن کے پیروں کے دھون سے جنت کا روغن بنتا ہے، جنت کی زینت بنتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، بڑے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. کبھی میں آپ کے چہرے انور کو دیکھتا، آپ کے سینے مبارک کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا. خدا کی قسم چاند کے اندر مجھے آیت نظر آ گیا، چاند کے اندر جھریاں نظر آ گئی. میرا آقا 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار تھے. اور جب استنجا فرمانے جاتے آپ کے بدن کی خوشبو مبارک، آپ کی خوشبو رہتے ہوئے، آپ کی سیرت رہتے ہوئے، آپ کا کردار رہتے ہوئے، آپ کا چہرے انور رہتے ہوئے، آپ کا کیا جو ہے اسوا رہتے ہوئے، نمونہ رہتے ہوئے کسی اور یہودی عورت کو لے کیا جائے گا، کسی زانیہ عورت کو لے کیا جائے گا، کسی بدکار کو لے کیا جائے گا، کسی ہیرو کو لے کیا جائے گا، کسی ہیروئن کو لے کیا جائے گا. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، میرے محبوب کے دامن کو چھوڑ کر، میرے اللہ کے اولیاء کے دامن کو چھوڑ کر، علماء کے دامن کو چھوڑ کر نشیوں کا دامن پکڑو گے، ناچنے والے ہیرو کا دامن پکڑو گے، زانیوں کا دامن پکڑو گے، حدیث
حدیث کہتی ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کیا کرتا تھا۔ جاؤ تم امیتابھ بچن کے ساتھ قیامت کے اندر وہ پل صراط پر ٹوٹ کر جسم کے ٹکڑے بنا کر جہنم میں گر جانا۔ جاؤ تم سلمان خان کے ساتھ، شاہ رخ خان کے ساتھ، ناچنے والوں کے ساتھ، گانے والوں کے ساتھ، اللہ پوچھے گا میرے محبوب کے چہرے میں کیا کمی تھی، میرے بنانے کے اندر کیا کمی کی تھی جس پر حوریں مرا کرتی تھی، جس کے لیے جنت کا حسن مرا کرتا تھا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا کی عورتوں نے، سہیلیوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ میرے محبوب کا، میرے آقا کا، میرے سرتاج کا اگر حسن ظاہر ہو جائے گا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ عورتیں اپنے گلے پر چھریاں چلا لیتی اور فرماتی ہیں کہ دن بھر سوئی کے ناکے کے اندر میں تاغا پرونے کی کوشش کرتی، ناکام ہوتی، رات میں میرے آقا، میرے سرتاج، سرور کونین، آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن، ستاروں سے زیادہ چمکدار، خوشبوؤں سے زیادہ مہک والے جب تشریف لاتے، آپ کی کرنوں سے، آپ کی روشنی سے سوئی کے ناکے کے روزن کو پہچان کر میں تاغے کو پرو لیا کرتی۔ اور چاہیے آپ کو کیا رکھا ہے ان کے اندر؟ بدبو ہے، یہ میک اپ ہے، یہ کاسمیٹک ہے، یہ پاؤڈر ہے، یہ خنزیر کی چربی ہے، یہ مردار کی چربی ہے۔ یہ اگر ہٹ جائے، یہ اگر آپ ان کے ساتھ ٹرین میں سفر کریں، ہوائی جہاز میں سفر کریں اور یہ میک اپ نہ لگائے، خدا کی قسم آنے والا پاخانہ بھی رک جائے گا۔ آپ کاسمیٹک سے محبت کر رہے ہیں، میرے آقا کو چھوڑ کر، میرے محبوب کو چھوڑ کر، اللہ کے قرآن کے پاروں کو چھوڑ کر لائک بنا رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اتنے میرے فالوورز ہیں۔ یہ فالوورز کیا قبر کے اندر کام آئیں گے؟ یہ فالوورز مرتے وقت جب موت کی سختی آئے گی کام میرے آقا کام آئیں گے کہ میرا امتی میرے چہرے کو دیکھ کر داڑھی رکھا تھا، میرا امتی مجھ پر درود پڑا کرتا تھا، میرا امتی مجھ سے محبت کیا کرتا تھا۔ تیری ماں جب کام نہیں آئے گی، تیرا باپ جب کام نہیں آئے گا، تیرے فالوورز کام نہیں آئیں گے، تیرے فیس بک والے کام نہیں آئیں گے، واٹس بک والے کام، واٹس ایپ والے کام نہیں آئیں گے اور جی میل والے کام نہیں آئیں گے۔ میرے آقا مرتے وقت اور قبر کے اندر جب یہ پوچھا جائے گا من رجل بعث فیکم، کون آدمی ہے جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا؟ روایتوں میں آتا ہے آقا تصویری شکل میں، خاکی کی شکل میں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بیٹے کہہ دینا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ آئے گا، یہ نشئی آئیں گے، یہ گانے والے آئیں گے، یہ زنا کرنے والے آئیں گے، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کرو، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کرو، یہ کھانے کا ہے، یہ پینے کا ہے، یہ کپڑے کا ہے، یہ کٹنگ کا ہے، یہ ہگنے کا ہے، یہ موتنے کا ہے۔ کون سا ایک آپ ایسا بھی تو بناؤ جو عذاب قبر سے بچا سکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ سورہ ملک کا آپ ڈاؤن لوڈ کرو، سورہ ملک جو پڑے گا اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے نجات دے گا۔ آؤ ایک ایسا آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی مجھے پتہ بتاتا ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ فقر و فاقہ دور کرتا ہے۔ ایک باپ کو اگر پیدا ہوا ہے کوئی سائنسدان، سوشل میڈیا کو بنانے والا، واٹس ایپ کو بنانے والا، فیس بک کو بنانے والا، الیکٹرانک میڈیا کو بنانے والا، ایک آپ میں کا لاب بنا کر دکھائے جس سے ہماری غریبی دور ہو جائے۔ آؤ میں تمہیں حدیث کی روشنی میں ایک آپ بتاتا ہوں کہ جو رات کے اندر سورہ واقعہ پڑے گا مرتے دم تک اللہ اسے فقر و فاقے کی نوبت نہیں لائے گا۔ ایک آپ ایسا بنا کر دکھاؤ جس سے حاجتیں پوری ہو جائے۔ آؤ میں آپ بتاتا ہوں جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات تک میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سورہ دخان کی جو ہے تلاوت کرے گا قیامت کی ہولناکیوں سے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ کیا آپ ہم بتائیں گے کہاں بھاگے جا رہے ہو نوجوانوں؟ ننگیوں کے پیچھے، سفید چمڑی والوں کے پیچھے، مصنوعی تصویروں کے پیچھے، اور فوٹو شاپ کے اندر اسے میک اپ بنا کر ایک کتیا کو بھی میک اپ کر دیا جائے وہ حسین لگنے لگتی ہے۔ میرے آقا کے چہرے کے حسن کے مقابلے میں، استنجا کے مقابلے میں، بیت الخلاء کے مقابلے میں چہرے انور، داڑھی مبارک، آپ کے گیسو، آپ کی بشمس و ضحا والضحا واللیل اذا سجا، یہ دور کی بات، آپ استنجا شریف کو جاتے زمین کمپٹیشن کرتی، زمین تڑپتی، اے آقا مجھ پر استنجا فرمائیے، میری فضیلت ہو بڑھ جائے گی، میرا مقام بڑھ جائے گا۔ زمین کے حصے لڑنے لگتے آپ کے استنجے مبارک کو ہضم کرنے کے لیے۔ ایسی امت آج سوشل میڈیا کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کر رہی ہے۔ پڑوس ملک کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں ہندوستان کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو کھلے عام علماء کے سامنے نہیں آتے، مدارس میں نہیں آتے،
اسٹیجوں کے اندر نہیں آتے، لیکن یوٹیوب کے ذریعے بیانات کر 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 وہ لوگوں کے عقیدے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ عیسیٰ مسیح کا دعویٰ کوئی کر رہا ہے، امام مہدی کا دعویٰ کوئی کر رہا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کتنے اپنے لوگ جن کا جماعتوں میں وقت لگا ہے، علماء کی محفلوں میں وقت لگا ہے، جب علماء سے کٹے اور سوشل میڈیا کے متبعین بنے تو ایسے گمراہ ہوئے کہ ان کے عقائد تباہ ہو گئے، اور ان لوگوں کو امام مہدی سمجھنے لگے، حضرت عیسیٰ سمجھنے لگے، اور ہم کو گالیاں دینے لگے کہ تم اب تک حق دباتے رہے۔ قرآن اگر نازل کرنا ہوتا اہل عرب، قرآن جاننے والے، عربی جاننے والے، ان کے گھروں پر ایک نسخے دے دیے جاتے، پہاڑ پر نسخے رکھ دیے جاتے۔ نبی کو ذمہ داری کیوں دی گئی؟ کیوں طائف کا سفر کرایا گیا؟ کیوں حبشہ کا سفر کرایا گیا؟ کیوں ہجرت کا سفر کرایا گیا؟ مسلمانوں کہاں تباہ ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو؟ علماء کا دامن پکڑ لو، اولیاء کا دامن پکڑ لو، چھوڑ دو ان چیزوں کو، یہ تباہ کر کے رکھ دیں گے، برباد کر کے رکھ دیں گے یہ سوشل میڈیا۔ ہاں جتنا استعمال کرنا ہے، پہلے قرآن پڑھنے کے لیے مسجد جانا پڑتا تھا، مدرسہ جانا پڑتا تھا، نماز کی ٹریننگ کے لیے مسجد کے اندر اوقات الصلاۃ کو دیکھنا پڑتا تھا۔ چلو صلاتوں کی ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر نماز کا پتہ لگتا ہے، موبائل کے اندر قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، بس میں پڑھ رہے ہیں، ٹرین میں پڑھ رہے ہیں، ہوائی جہاز میں پڑھ رہے ہیں، سمندر میں پڑھ رہے ہیں، جنگل میں پڑھ رہے ہیں، بیابان میں پڑھ رہے ہیں، قبلہ دیکھ رہے ہیں، نماز کے اوقات معلوم کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کرنے کی، وہ سب چیزیں چھوڑ کر آپ مجھے بتاؤ، یہ گوگل کا میپ آپ کو یہ تو بتاتا ہے کہ یہاں سے کرناٹک کا نقشہ کون سا ہے، یہاں سے دلی کا راستہ کون سا ہے، یہاں سے بمبئی کا راستہ کون سا ہے، لیکن کیا یہ گوگل میپ یہ بتائے گا کہ جہنم کا راستہ کون سا ہے اور جنت کا راستہ کون سا ہے؟ 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میپ بتا دیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ حلال کا راستہ ہے، یہ حرام کا راستہ ہے۔ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔